اللہ رب العزت نے انسانی انجام کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دنیا جو دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں انسان کوشش اور محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب ایک مزدور محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو پھر رات کو یا مہینے کے بعد اس کی اجرت دینے کا وقت آتا ہے۔ اب جس مالک نے کام دیا ہوتا ہے وہ اس کام کی جانچ پرکھ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کام جو میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا اس نے کس حد تک اسے درست سر انجام دیا ہے اور کس حد تک اس کے اندر کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے۔ انسان بھی دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب میں اور آپ اس دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یوم الحساب یہ کام جو ہم سر انجام دے رہے ہیں ان کی جانچ پڑھ کے لیے ایک یوم الحساب رکھا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں حقوق و فرائض کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو اصل ذمہ داری رب کی بندگی تھی اسے بھی پورا کرتے رہے، اور کون ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، ہماری دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا بھی کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی اجازت اور علم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، وہ ان سارے سبقوں کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے اندر اس حد تک مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنے خالق و مالک کی یاد بھی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں بندوں کے لیے یوم الحساب قیامت کا دن رکھا ہے، تاکہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی قربانی دیتا رہا، اپنی آرزوؤں کی قربانیاں دیتا رہا، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کے لیے دن بر رات اپنی توانائیوں کو کھپاتا رہا، تو اس کے لیے یقیناً ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اس بندے نے ساری محنت جو ہے یہ میرے لیے کی ہے۔ اس کے سامنے حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی موجود تھا، اس کے سامنے جائز کے ساتھ ساتھ ناجائز بھی موجود تھا، دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کی قربانی صرف اس لیے دی کہ بھئی میرا اللہ میرے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے گروہوں کا اور ایسے بندوں کا تذکرہ سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کہا میرے بندوں میں سے سب سے پہلا گروہ، سب سے کامیاب ترین گروہ، لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین لوگ، والسابقون السابقون، صرف نیکی نہیں کرتے رہے بلکہ نیکی کے معاملے میں دوسروں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے، میں نے اس سے پہلے مسجد میں جانا ہے، میرا بھائی تکبیر تحریمہ میں شامل ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے جا کے پہلی سنتیں بھی ادا کرنی ہے،
میرا بھائی جا کے اذان پڑھتا ہے تو میں نے اس سے بھی پہلے جا کے مسجد کو کھولنا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ میرا بھائی قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک رکوع کی تلاوت کرتا ہے تو میرے پاس تو زیادہ وقت ہے، مجھے نیکی کے معاملے میں اس سے آگے نکلنا ہے، مسابقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو لہذا مجھے کم سے کم ایک پورا پارہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرا یہ بھائی صدقات و خیرات کرتا ہے، ظاہری بھی کرتا ہے، باطنی بھی کرتا ہے، اعلانیہ بھی کرتا ہے، پوشیدہ بھی کرتا ہے، تو کیا صرف جنت اسے چاہیے؟ السابقون السابقون، فرمایا نہیں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانے والے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پوچھے نہ کہ بندے بتا یہ کمی، یہ کوتاہی، یہ غلطی، یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ نہ پوچھے السابقون السابقون، نیکی اتنی کر دی، اللہ کو خوشی اتنا کر دیا، اللہ کی رضا کو اتنا حاصل کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ تو کہا جاتا ہے جی وقار ہم بھی حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں میں نوازا ہے، بڑی نعمتیں دی، بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری زبان نہ شکری اور نہ قدری کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ جہاں بھی بیٹھتے ہیں زبان پہ یہی ہوتا ہے جی مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے، فلاں کو دیکھے اتنے بیٹے، فلاں کو دیکھیں اتنی دکانیں، اتنے کارخانے، یہ ساری کی ساری دوڑ کیا ہے؟ یہ دنیاوی دوڑ ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں السابقون السابقون، جن کا تذکرہ اللہ کا الحاکمین نے کیا، فرمایا کہ سب سے آگے نکلنے والے نیکی کے معاملے میں، انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے بدن پہ لباس ہے، اس کو کتنے پیبند لگے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ بھی آج عید کا دن ہے، ہمیں اچھی خوراک کھانے کو ملی ہے کہ نہیں ملی، ہم پرانی خوراک شوربے کے اندر ڈبو کے کھانے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا ان کے پاس سواری اچھی موجود ہے یا نہیں، انہیں صرف فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنے بستر پہ لیٹ کے یہ سوچتے ہیں کہ آج جب میں صبح اٹھا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اٹھتے ہی میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ جس طرح سونے پہ میں قادر نہیں تھا، اللہ اسی طرح اٹھنے پہ بھی میں قادر نہیں تھا، اللہ تو نے اٹھایا ہے تو اللہ تیرا احسان ہے۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی رب نے توفیق دی ہے۔ تو دن کا آغاز شیطان کو خوش کرنے سے نہیں، رحمان کو خوش کرنے سے کیا ہے۔ تو پورے دن کا حساب یہی لگاتے ہیں کہ آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں نیکیوں کے معاملے میں اپنے بھائیوں سے آگے نکل جاؤں، ان سے 2 قدم آگے نکلوں، نیکی کے معاملے میں ان سے پیچھے نہ رہوں۔ تو جو لوگ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اولئک المقربون، اللہ کی طرف سے بشارت، اعلان، خوشخبری، فرمایا یہ سارے میرے قریبی لوگ ہیں، اولئک المقربون، میری قربت حاصل کرنے والے ہیں، میری نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، میرے ہیں، اولئک المقربون۔ تو پھر اللہ کا الحاکمین نے ایسے لوگوں کے لیے مہمان نوازی کیسی تیار کر رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا فی جنات النعیم۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ میرے مقرب ہیں تو ان کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، نہیں، قیامت کے دن اللہ کا الحاکمین اپنے بندوں کو جو اعزاز دیں گے تو رب کے باغی و نافرمانوں کی آنکھیں دیکھ کے جو ہے ششدر اور ہیرا ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گے کہ اصل پروٹوکول تو یہ ہے، ہم دنیاوی جاؤ حشمت کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم دنیاوی پروٹوکول کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم دنیاوی عزتوں کے پیچھے بھاگتے رہے، اصل عزت تو یہ ہے کہ آج اللہ نے سب کے سامنے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال تھما کے جو عزت دی ہے، اس جیسی عزت دنیا میں کسی کو مل سکتی نہیں ہے۔ وجوہ مسفرہ،
اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا بھائیو، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے کہ جب صحابہ کے سامنے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو جب جنتی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تھا ان کے چہروں پہ خوشی آتی تھی، جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا سسکیاں لیتے تھے، روتے تھے، بچوں کی طرح بلکتے تھے اور رب کے حضور التجا کرتے تھے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سمجھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔